صفحہ نمبر 26 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ لکھنے والے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ۔ جلد اول، صفحہ نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت نبوی کے متعلق قادماس نے جو ذخیرہ مہیا کیا ہے، اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ذخیرہ سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے، اور کہاں تک تحقیق اور تنقید کی ضرورت ہے۔ فن سیرت کی ابتدا اور تحریری سرمایہ، یہ سبجیکٹ کا نام ہے، ٹاپک یہ ہے فن سیرت کی ابتدا اور تحریری سرمایہ۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے تقریباً سن 143 ہجری میں ہوا 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانہ تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج گو کم صحیح مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں ہمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے، اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہیں، اکثر افسانہ ہیں۔ مثلاً ابن ندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا، ان کے نام یہ تھے: ابو جاد، حوانا، حتی، کلمون، صافس، کریشات، یہی نام ہے جن کو ہم آج الف بے جیم دال کہتے ہیں۔ ہوز، حتی، کلمن، صافز، کرشت کہتے ہیں۔ اسی طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن ندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان، قبیلہ طے کی ایک شاخ کے تھے جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرامر بن مرہ، اسلم بن سدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن ندیم نے عمر بن شہبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنی مخلد ابن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن ندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامو الرشید کی کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے: یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکہ کا باشندہ ہے کا قرضہ علاوہ شخص پر ہے جو صنعا کا رہنے والا ہے۔ یہ چاندی کے 1000 درہم ہیں، جب طلب کیا جائے گا وہ ادا کرے گا۔ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہیں جو سیرت میں کافی مدد دے سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے، حدیث کی کتابیں ان کے علاوہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین
والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، سیرت النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب ہے، جس میں حرف بحرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں درج کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے ترتیب سے، باقاعدگی سے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو پورا اس میں لکھا ہوا بیان کیا جائے گا، پوری کوشش ہوگی کہ آپ تک ایک ایک چیز پہنچائی جائے۔ ضرور سنیں، ضرور اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔